الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ عقیدہ توحید ایک مسلمہ عقیدہ ہے جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان مشترک رہا، اور یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جب تک اس عقیدے کو نہ اپنایا جائے کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ چاہے آپ خزانے اللہ کے نام پر صدقہ کرو، چاہے آپ نمازیں پڑھو، چاہے آپ روزے رکھو، چاہے آپ کوئی بھی نیک کام کرو، خیراتی کام، جب تک کہ عقیدہ توحید مکمل نہیں ہوگا آپ کا کوئی عمل اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوگا۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلا جو کام دیا گیا تھا وہ یہ کہ لوگوں میں جا کر اس بات کو باور کراؤ، لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ سب کچھ جس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ زمین اور آسمان کی بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عرش و فرش، بحر و بر، شمس و قمر، زمین و آسمان، فضا، ہوا، یہ سب کچھ اس کی قدرت میں ہے، اور اسی کے حکم سے سارا نظام چلتا ہے، اور اس کے امر کے بغیر ایک پتہ حرکت تک نہیں کر سکتا ہے۔ اس اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دو۔ سب سے پہلے انبیاء جا کر یہی بات کرتے تھے، چنانچہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قوموں کے پاس گئے اور جا کر یہی دعوت دی کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو توحید کی دعوت کا آغاز فرمایا وہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے سب کو، عرب قبائل کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی دشمن آنے والا ہے اور تم پر ابھی حملہ کر دے گا، کیا تم اس بات کو تسلیم کرو گے؟ عرب قبائل نے کہا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ اور حق بولتے ہوئے سنا، تو لہذا ہم اس خبر کی تصدیق کریں گے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی دشمن آنے والا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو دعوت دی اپنی قوم کو وہ یہ تھی، تو اے لوگو پھر اس بات کا اعتراف کرو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے۔ جتنے تم خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنا چکے ہو وہ سب باطل ہیں، وہ نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ تمہارا کچھ جو ہے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان سب سے تم بیزاری کا اعتراف کرو، ایک اللہ کی عبادت پہ آ جاؤ، ایک اللہ کو مانو، اس کی قدرت کو تسلیم کرو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ پیغام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو دیا تو قوم بھدک گئی، اور یہاں تک کہا گیا، آپ نے ابو لہب نے کہا، الہذا جمعتنا، اسی وجہ سے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا، تب لک، آپ کے دونوں ہاتھ برباد ہوں۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے اس جو ہے وہ جملے پر پوری سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے جو ہے نا وہ ہاتھ ہلاک ہو گئے، اور ابو لہب خود برباد اور ہلاک ہو گیا کہ نبی کو تو ایک بڑا پیغام دیا گیا تھا، ایک عظیم مشن دیا گیا تھا کہ لوگوں کی کامیابی کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، اور وہ تھا توحید کا
درس اور توحید کی تعلیم کہ تمام یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو ہے بیت اللہ جہاں پر جو ہے وہ آج بیت اللہ قائم ہے جسے اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اس بیت اللہ کے اندر 360 بت کھڑے کیے گئے تھے اور ان کی عبادت اور ان کی پوجا پاٹ کی جا رہی تھی، اور ہر ایک بت کے لیے ایک الگ جو ہے وہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ یہ بت بارش برسانے والا ہے، یہ بت روزی دینے والا ہے، یہ پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ مختلف کاموں کے الگ الگ بت بنا رکھے تھے اور ہر پریشانی کے لیے الگ الگ بت کے پاس جا کر فریاد کرتے تھے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب توحید کی تعلیم دی تو ان تمام معبودان باطلہ کی نفی کی کہ دیکھو ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتے ہیں، یہ تو کچھ تمہارا کام بنا بھی نہیں سکتے ہیں، یہ اپنا کچھ جو ہے وہ کام کر نہیں سکتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو تمہارا کیا کام کریں گے؟ اس کی جب دعوت چلائی تو یہ سارے قبائل جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ وہی جو آپ سے محبت کرنے والے، وہی جو آپ کو صادق اور امین کہنے والے، وہ سارے کے سارے دشمن بن گئے۔ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، انہوں نے تو سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو اپنا لیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت عجیب سی بات ہے۔ انمشوا واصبروا علی آلہتکم، چلو بھائی اٹھو، ان کی بات کو نہ سنو اور اپنے خداؤں پر جمے رہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو جہل اور دیگر سرداران قریش ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ایک کلمہ تمہیں نہ بتاؤں کہ عرب و عجم تمہارے غلام بن جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قسم دیتے ہیں کہ آپ ضرور ایسا کلمہ ہمیں بتا دیجئے کہ جو ہے وہ جس کی وجہ سے عرب و عجم جو ہے ہمارے غلام بن جائیں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ لو عرب و عجم تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ اور وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کلمے کا اعتراف کر لیں اور سارے خداؤں کو ہم چھوڑ دیں، ایک خدا کی عبادت کریں، ایک خدا کو مانیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو بتائیے۔ نہیں ہے تو ہم اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اور اس مجلس کو چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم دی۔ مکے کی جو 13 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں، صرف اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لوگوں کے دلوں میں یہ عقیدہ راسخ اور مضبوط کیا جا رہا تھا۔ 23 سالہ دور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ آپ دیکھ لیں، غور کریں کہ اس میں سے 13 سال صرف لا الہ الا اللہ پر لگا دیے گئے کہ عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ 10 سال میں سارے احکامات جو ہے مدینے میں آئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ عقیدہ کس قدر اہم ہے کہ جس کے لیے 13 سال لگائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس عقیدے کو اپناؤ۔ اور یہاں تک کہ صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اب کچھ احکام بھی تو آنے چاہیے، ہم تو اس عقیدے کو مضبوط کر چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے دیتے کئی سال گزر گئے تو ان کو اشتیاق پیدا ہوا کہ اب احکام آنا چاہیے۔ جب یہ عقیدہ مضبوط ہو گیا تو 10 سال کے دوران سارا دین جو ہے وہ سارے احکامات آئے، دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے آخری آیت نازل ہوگی۔ دین اسلام اب مکمل ہو چکا ہے، جس کا آغاز توحید سے ہوا۔ عقیدہ توحید مضبوط جب ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے نا سارے احکامات فوری طور پر نازل ہو گئے، اور صحابہ کرام نے جو ہے تمام احکامات کو جو ہے وہ سرخم تسلیم قبول کیا اور اس پر عمل پیرا ہوئے۔ احکام پر عمل کرنا بہت آسان ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید پر بڑی محنت ہوئی ہے، اور عقیدہ توحید ہی کی وجہ سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مخالفت کی گئی، ان کی نماز کی وجہ سے، ان کی زکوٰۃ کی وجہ سے، ان کے صدقات کی وجہ سے، ان کے دیگر جو ہے وہ اعمال کی وجہ سے مخالفت نہیں ہوئی۔ مخالفت ہوئی تو صرف اور صرف توحید کی وجہ سے کہ انہوں نے الگ الگ بت بنائے ہوئے تھے، کسی کا کوئی نام، کسی کو عزا اور کسی کا کوئی اور نام، مختلف قسم کے جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ سارے ہم چھوڑ دیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے
وجدنا علیہ آبانا، کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو دیکھا ہے کہ وہ ان بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کا ایک جواب دیا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ اگر ان کے آبا و اجداد عقل نہیں رکھتے تھے یا راہ راست پر نہیں تھے، کیا پھر بھی اپنے آبا و اجداد کو جو ہے پیروی کریں گے؟ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، یہ تو جو ہے ان کی سوچ سمجھ کے بھی جو ہے نا وہ خلاف ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک صحیح بات کی جب تعلیم دے رہے ہیں، ایک حکم دے رہے ہیں، انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے اور ایک اللہ کا پجاری بننا چاہیے۔ جب ایک اللہ کا انسان پجاری بنے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کے تمام مسائل کو حل کرے گا۔ دیکھو ساری کائنات کو اللہ چلا رہے ہیں، سارے کائنات کے مسائل اللہ حل کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اگر آپ اے اللہ کے نبی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا آپ کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، کوئی خیر بھلائی پہنچ جائے، کوئی دنیا کی طاقت آپ سے اس کو ٹال نہیں سکتی ہے، روک نہیں سکتی ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس کو معبود بنا لیا تو ہر وقت ہر موقع پر توجہ اسی کی طرف جانی چاہیے۔ بیماری آئے اللہ کی طرف سے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ اور اگر اس میں ذرا بھی جو ہے وہ کمزوری آ گئی، عقیدہ توحید وہ عمارت ہے جس پر پوری دین کا مدار ہے، پوری عمارت جو ہے، پوری عمارت اس ستون پر کھڑی ہے، عقیدہ توحید کی جو ہے وہ اس ستون پر کھڑی ہے۔ اگر یہ ستون ذرا سا بھی ہل گیا تو پوری عمارت جو ہے نا زمین بوس ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ جو محنت کرائی گئی ہے اور تعلیم دی گئی ہے وہ عقیدہ توحید کی دی گئی ہے، تاکہ یہ عقیدہ جو ہے وہ درست ہو جائے تو پھر آگے کے سارے مسائل جو ہے نا وہ آسان ہو جائیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سخت الفاظ میں اس کو ذکر فرمایا کہ دیکھو عقیدے کے اوپر میں کوئی جو ہے وہ نرمی نہیں کروں گا، عقیدہ ٹھیک کر کے آؤ۔ عقیدہ خراب ہو گیا تو جتنے بھی عمل لے کر آؤ گے تم سب کو جو ہے نا سارے اعمال کو برباد کر دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا، تمہیں جہنم میں پھینک دوں گا۔ عقیدہ ٹھیک کر کے آؤ۔ عقیدہ ایک بخاری کی حدیث سے، قیامت کے دن سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، قیامت کے دن سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ جو دنیا میں جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلا جائے۔ اب جو پتھروں کی عبادت کرتا تھا، جو لکڑی کی عبادت کرتا تھا، جو کسی اور سورج کی پرستش کرتا تھا، جو آگ کی پرستش کرتا تھا، وہ سارے کے سارے ان کے پیچھے لگ جائیں گے اور ان سب کو جو ہے وہ جمع کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں جو ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جن کی عبادت کرتے تھے یہ سب کے سب کو جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ان کو تو سارے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، نیچے بچیں گے توحید والے، اللہ کو ماننے والے، ایمان والے بچیں گے، اور بقایا اہل کتاب یہود اور نصارہ بچیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت یہودیوں کو بلائیں گے، بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم عزیر بن اللہ، کہ عزیر کی عبادت کرتے تھے جو اللہ کا بیٹا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا، کہ میں نے تو کسی کو جو ہے نا وہ بیٹا نہیں بنایا، میری کوئی بیوی نہیں، میرا کوئی بچہ نہیں ہے، تم نے خواہ جو ہے نا میرا بیٹا بنا دیا، تو لہٰذا تم نے جھوٹ بولا ہے، تم بھی فیل ہو گئے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا چاہت ہے؟ وہ کہیں کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے، کوئی پانی مل جائے۔ تو ان کو جو ہے اس طرف اشارہ کیا جائے گا، وہ سامنے کی طرف جاؤ، ان کو آگے پانی نظر آئے گا، جیسے ریت میں چمکتا ہوا جو ہے چمک کے وجہ سے لوگوں کو پانی نظر آتا ہے، جو ہے ان کو یہ نظر آئے گا، ان کو کہا جائے گا اس طرف چلے جاؤ۔ جب وہاں جائیں گے تو پانی وانی تو کچھ نہیں ہوگا، وہاں پر آگ جو ہے ان کو پکڑ لے گی اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے عیسائیوں کو بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کس کی عبادت کی دنیا میں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے عبادت کی، وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو ہم نے اس کی عبادت کی۔ اللہ فرمائیں گے تم نے جھوٹ بولا کہ میں نے تو کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، تو لہذا اب تمہیں کیا تمہاری چاہت ہے بتاؤ۔ وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے، کوئی پانی شانی مل جائے۔
ان کو بھی کہا جائے کہ اس طرف چلے جاؤ، تو سامنے جو ہے ان کو پانی نظر آئے گا، بظاہر پانی تو ہوگا نہیں، وہاں جائے گا تو ان کو آگ پکڑ لے گی، وہ بھی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اب پیچھے جو ہے ایمان والے، جو کمزور ایمان والے ہیں یا مضبوط ایمان والے، گناہگار اور جو ہے وہ نیک لوگ ایمان والے، یہ باقی رہ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے پاس اللہ رب العزت آئیں گے اس صورت میں جو دنیا میں اللہ کے بارے میں ان کا تصور تھا، اس سے ہٹ کر ایک اور صورت میں اللہ رب العزت ان کے پاس آئیں گے اور اللہ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں، اور فرمائیں گے کہ تم کیوں نہیں چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ ان کے ساتھ، تم بھی جو ہے وہ چلے جاؤ۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہم تو دنیا میں ان کے پیچھے اس وقت نہیں گئے کہ جب ہم ان کے زیادہ حاجت مند تھے، ضرورت مند تھے، یعنی دنیا کی مادیت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے چلے جاتے، ہم نے تو اس وقت جو ہے ان کو چھوڑ دیا، ان کے پیچھے نہیں چلے جبکہ ہم ان کے محتاج تھے، ہم ان کے ضرورت مند تھے، اس وقت بھی ہم نے چھوڑ دیا ان کو، آج تو ہم ان کے محتاج ہی نہیں، آج ہم ان کے پیچھے کیسے جا سکتے ہیں؟ اے اللہ ہم تو تیرے پیچھے جائیں گے، تو ہی ہمارا معبود ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے ہاں ہاں تم نے حق اور سچ کہا کہ تم نے میری عبادت کی ہے، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ ان سب کو اللہ رب العزت جنت میں لے جائیں گے۔ تو ایمان کی بنیاد جو قرآن کریم میں ایمان لاؤ، تو ایمان کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے بعد جو ہے نا وہ سارے عقائد بھی جو ہے اس کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید جب تک درست نہیں ہوگا کچھ بھی آگے سلسلہ چلے گا نہیں، اور کوئی عقیدہ معتبر نہیں ہوگا۔ اس لیے اس عقیدے کو جو ہے مضبوط کرنا ضروری ہے۔ کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا ہے، کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اولاد دینا اللہ کے امر سے، اور اس کو دنیا سے لے جانا اللہ کے، موت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، اور پھل دینا اللہ کے ہاتھ میں، بارش برسانا اللہ کے ہاتھ میں، ہواؤں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، دن رات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، اور سورج اور چاند کا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ سارا کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یدبر الامر، کہ جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، اور اس عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ اے اللہ تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ ففی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں ایک ایسی نشانی ہے جو اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ ایک اللہ ہے۔ کب سے دنیا بنی ہے آج تک یہ دنیا قائم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جو ہے اعلان فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس روئے زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک کہتا ہے میں مشرق سے سورج نکالتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں مغرب سے نکالتا ہوں، تیسرا کہتا ہے کہ میں شمال سے نکالتا ہوں، تو یہ تو زمین میں نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک کہتا ہے میں آج رات کو ذرا جلدی جو ہے نا لے آتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں دن کو لمبا کرتا ہوں، تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے سارا نظام کا چلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک اللہ کے حکم سے جو ہے نا سارا نظام چل رہا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ کر کے غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے تو اجازت لے کے جو ہے نا وہ طلوع ہوتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے امر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ تو ایک معبود برحق کا جو ہے نا بن کے رہ اور اسی کی عبادت کر، تو تجھے جو ہے نا نجات ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اور اگر اس سے ہٹ کر کسی طرف بھی تیرا ذہن چلا گیا اور تو نے یہ سمجھا کہ مجھے شفا کسی نے دے دی، میرا مسئلہ کسی اور نے حل کر لیا، تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو جو بھی حالات میں تغیر آتا ہے اللہ کے امر سے آتا ہے، زلزلے کا آنا اور سیلابوں کا آنا، یہ سب کچھ اللہ کے امر سے ہے۔ ہماری ذہن اس طرف جانا چاہے میرے رب نے جو ہے اس نظام کو تبدیل کیا ہے، میرے رب حالات کو بہتر لاتا ہے، میرے رب جو ہے فقر و فاقے کو لاتا ہے، میرا رب جو ہے مالداری کو لاتا ہے، سارا کچھ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرف اگر ہم اپنا رجحان کر لیں اور اسی کو ہم پکاریں مصیبت میں، پریشانی میں، تو اللہ تعالی ہماری پکار کو سنے گا، ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ یہی اللہ کا حکم ہے، مجھے معبود بناؤ اور میری طرف رجوع کرو، تمہارے سارے مسئلوں کو حل کر دوں گا۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمیں توحید کے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے، وگرنہ کوئی عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا